ویلکم بیک ناظرین. گل رہے ہیں اساں ریان اللہ والا صاحب سا جے خود آنٹرپرینیور بھی ہیں. ان کا کافی سارا پروڈکٹس ہیں ہتے جے اساں ڈیفائن کیا تھا کہ پروڈکٹس صرف 11-12 ہویا پر ان کے علاوہ کافی سارا پروڈکٹس ہیں جے جام سارا جے ان سے ګھر لگدا سے کافی سارا ٹائم لگی سکے تو ان کا کچھ ڈفرینٹ کوسچن پوچھنے کی کوشش کرنا سی. ریان اللہ والا صاحب, اب میرا آپ سے یہ کوشچن آپ کے پروڈکٹس کے حوالے سے لاسٹ کوشچن ہوگا شاید کہ اس وقت آپ کی کیا پلاننگز ہیں نئی چیزیں کرنے کے لیے؟ میں اپنا زیادہ جو ٹائم آج کل میں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے اس پہ لگاتا ہوں, اور اس فاؤنڈیشن کا گول اب یہ ہے کہ ہم اگلے 3 سال میں پاکستان کے اندر 1 ملین نئے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور ہر کاروبار کو 10,000 روپے سے شروع کرنا چاہتے ہیں, اور منیمم 30,000 روپیز انکم اس کاروبار میں شروع ہوگی. یہ 3 ہم نے گول سیٹ کیے ہیں اس کے صحیح. اور یہ اس لیے کیے ہیں کہ ہم اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جی ڈی پی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ $60 کے اوپر ہے, اور 70% جو لوگ ہیں وہ $30 مہینے سے کم کماتے ہیں, 3,000 روپے سے مہینے سے کم کماتے ہیں. اور ایجوکیشن کا مسئلہ بھی جب تک حل نہیں ہوگا, جب تک پیسے جیب میں نہیں ہوں گے, ہیلتھ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا, اور بھی مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ جیب میں پیسے نہیں ہوں گے. تو میں اس کو ایلیمینیٹ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ پرابلم بھی ختم ہو جائے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ پروسیسز آف اسٹارٹنگ اے نیو بزنس, اور ہم ان سارے پروسیسز کو, جیسے فرض کیجیے بن کباب کی دکان ہے, اب اگر کسی کو بن کباب کی دکان میں دکان کون سکھاتا ہے بن کباب کی دکان سکھانا؟ کوئی بھی نہیں سکھاتا. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ہم 100 بن کباب والوں سے جا کے مل رہے ہیں, ہماری ٹیم جا رہی ہے, ان سے مل رہی ہے, ان سے بیسٹ پریکٹسز جمع کر رہی ہے, پورا نیا پروسیس بنا رہی ہے, اور اس پروسیس کو ہم کلر کر رہے ہیں انٹرنیشنلی. یعنی کہ اب وہ میکڈونلڈ تو نہیں ہے, لیکن اس کے اندر وہ ابھی جب اپنی طرح سے جو ایک گاؤں سے آدمی آ کے بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس اس کا ویژن کم ہوتا ہے. وہ ٹرائنگ ٹو ڈو از ہم اس کو اچھے کلرز, یعنی کہ اس کو ڈیزائنر کیاسک بنا کے دے رہے ہیں, اس کے اندر مینیو ڈال رہے ہیں, بزنس کارڈ ڈال رہے ہیں, یونیفارم دے رہے ہیں, اور اس سارے پلیٹ فارم کو اوپن سورس کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور اس پورے پروسیس کو استعمال کرے اور اپنا بزنس شروع کر دے. وہ ریسرچ ساری فری میں اویلیبل ہوگی, اور اس کو استعمال کر کے وہ اپنا کاروبار شروع کر لے. اور اس کے اندر ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کم از کم 30,000 روپے انکم بھی آئے. مثال کے آپ کو ایک چائے والے کی دوں کہ ایک چائے والا جو نارمل چائے والا ہے, اس کے اوپر آپ چائے نارملی جو لوگ ہیں مڈل کلاس لوگ ہیں وہ جا کے چائے نہیں پینا چاہتے, اور اس کی بیچارے کی انکم 10 سے 15,000 روپے بھی ہے, لیکن اس کو ایک تو کھولنا کسی کو نہیں آتا, دوسرے کہ اس کی انکم کو بڑھائیں کیسے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے انڈس ویلی گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں چائے کے ڈیزائنز بنا دیں دکانوں کے, تو وہ بڑے کلرفل سے ڈیزائنز بن کے آ گئے. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم ایک موبائل کمپنی کے پاس کیا, جتنا ان کا یونیفارم ہے نا آپ اسپانسر کر دیں, جتنی پیالیاں ہیں آپ اسپانسر کر دیں, اور پیومنٹ آپ اسپانسر کر دیں. پھر ہم تیسری کمپنی کے پاس گئے, ان سے کہا کہ جی آپ یہاں وائی فائی اسپانسر کر دیں, ہم ہر چائے والے کے اوپر پاکستان میں جتنے ہیں ان میں ہاٹ اسپاٹ دینا چاہتے ہیں. دس از لائک امیزنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم اس کی وہاں مینیو انٹروڈیوس کر دیں گے کہ اسٹینڈرڈائز پرائسنگ ہوگا کہ ابھی آپ کو راسبیری ٹی نہیں ملتی, پیشن فروٹ ٹی نہیں ملتی, گرین ٹی نہیں ملتی. تو ہم آسان چیزیں جو ایک چائے والے جو نارملی ہمارے یہاں پٹھان بناتے ہیں ان کو آسانی سے سیکھ جائیں وہ, اور وہ مینیو بھی انکریز کر دیں گے. تو وہ مینیو میں ان کے آئٹم بڑھ گئے. اسی طریقے سے وہ ٹاپ اپ نہیں کر رہے ہوتے موبائلس کو, موبائل ٹاپ اپ از اے بگ پرابلم. آپ چائے پی رہے ہیں, آپ کو اسی وقت تو بات کرنی ہوتی ہے موبائل کا ٹاپ, تو ہم ایسی چیزیں ان کی دکان میں ایڈ کر دیں گے جس سے ان کی انکم 30,000 ہو جائے گی, اور وہ چائے والے کی دکان ایسی لگے گی جیسے آپ اسٹار بکس میں بیٹھے ہوئے یا کسی باہر کی دکان میں بیٹھیں گے, خوبصورت لگے گی. شاید ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا, پیسے بھی نہیں بڑھیں گے, لیکن وہ خوبصورت لگے گی. ابھی وہ ایک اسٹینڈرڈ گرین یا وائٹ کلر کی دکان ہوتی ہے, چینک ٹوٹ رہی ہوتی ہے. تو ہم صرف سمپل طریقہ کا, جیسے ٹی وی پہ آپ ٹی وی فری میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ چائے کی پیالیاں ساری توڑ کے والی پھینک دو, نئی پیالی جتنی ہے وہ موبی لنک کی چائے کی پیالی ہے, آپ موبی لنک کی چائے کی پیالی پی لیجیے, زونگ کی چائے کی پیالی پی لیجیے. واٹ ول ہیپن کہ کلینلینس آ جائے گی, صفائی آ جائے گی. جو بچہ وہاں پہ پیالیاں دھو رہا ہے اس کے پاس ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہوگا دھونے کا, صاف ہوگا, وہ اس کی کپڑے یونیفارم پہنا ہوگا تو گندگی نہیں لگ رہی ہوگی, سر پہ ایک ٹوپی پہنا ہوگا تو یو ول فیل کلین. تو اس کی ایک تو مارکیٹ سائز بڑھ جائے گا, دوسرا یہ کہ آپ کو آپ کا جو شہر ہے وہ اچھا خوبصورت لگنے لگے گا. دس از ریئلی اپریشیبل ریان اللہ والا صاحب. بٹ یہاں پہ پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 10,000 سے اسٹارٹنگ ہو, کن لوگوں کو آپ اس میں لیں گے, اور اس ٹارگیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا آپ نے ابھی سے کچھ اسٹارٹ کر دیا؟ جی 4 مہینے ہو گئے اسٹارٹ کیے ہوئے, اور کچھ بزنسز آ گئے ہیں. آپ supertech.org پہ دیکھ سکتے ہیں, پروجیکٹس کو سائن اپ کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں جو باٹل نیکس آ رہے ہیں, کچھ چیزوں کی وجہ سے ہماری اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو دور کرنے جاتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. تو
کون لوگ ٹارگیٹ ہیں. دیکھیں 180 ملین کی آبادی ہے, 120 ملین $30 سے کم کماتے ہیں, تو 120 ملین لوگ ہیں, ان میں سے 1 ملین مجھے چاہیے خالی جو آئیں اور اپنا بزنس شروع کر دیں. تو 1% سے بھی کم لوگ مجھے چاہیے جو کہ یہ آئیں اور اپنا بزنس شروع کر دیں. ہر ایک کو تو میں نہیں کہہ رہا. تو سائز آف میگنیٹیوڈ آف پرابلم از ہیوج. میں تو صرف اور صرف 1% کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جو اس کا امپیکٹ آئے گا میرے خیال میں بہت زیادہ آئے گا, کیونکہ طریقہ کار اگر عام ہو جائے گا تو وہ اکراس دا بارڈر بھی جا سکتا ہے, افریقہ بھی جا سکتا ہے, وہی پلان کہیں بھی یوز ہو سکتا ہے. تو ہمیں محتاجی نہیں دینی, ہمیں مچھلی پکڑنا سکھانی ہے, مچھلی کھلانا نہیں سکھانی. ہمیں مفت میں کھانا کھلا دیتے ہیں, وچ از رانگ. ان کو ہنر سکھا دیں اور اس کو عام اتنا, میرا گول یہ ہے کہ اس کو اتنا آسان کر دیں کہ کوئی بھی آپ کو آئندہ آپ سے کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کو 100 روپے دیں, جاؤ انٹرنیٹ کیفے میں, اس کو بولو کہ تم کو یہ والی ویب سائٹ کھولے اور اس کے اوپر یہ فلمیں دکھا دیں, تو وہی دکھا دے گا. تو 5 گھنٹے میں آپ کو کاروبار کرنا آ جائے گا. دیٹس دا ہول آئیڈیا, کہ آپ کی جو نالج لرننگ کی اسپیڈ ہے بہت تیز ہو جائے گی. صحیح. اچھا, لیکن یہاں پر یہ پرابلم بھی آتی ہے کہ جو لوگ ٹارگیٹ ہیں آپ کے, ان میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں, ان میں اتنی زیادہ مطلب وہ اتنے زیادہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے, تو وہ ان چیزوں کو ایکسیس تو نہیں کر سکتے. تو آپ کس چیز کو پھر یوز کرتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے؟ کس طرح سے آپ ان کو اپنے میسیجز دیتے ہیں؟ کس طرح سے ان کو پتا چلے کہ یا دس تھنگ از اویلیبل, کہ ریحان اللہ والا صاحب نے یہ چیز کی ہے, اس کو جا کے ہم ایکسیس کریں اور یوز کریں؟ اس سے فائدہ. ریحان اللہ والا سارے دنیا کے کام نہیں کر سکتے. اب وہ آپ کا کام ہوگا اور دیکھنے والوں کا کام ہوگا کہ وہ ہم کو وہ لوگ لا کے دیں جو کہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں. آئندہ بھی کسی کو نہ دیں, زکاتوں کو اس طریقے سے نہ دیں, اس کاموں کے لیے اسپینڈ کروائیں اور ان کے اپنے پیسوں سے یہ کام کروائیں. لوگ جب یہ بننا پلان شروع ہو جائیں گے تو لوگ خود جا کے, میرا خیال میں آپ لوگوں کو خود بتائیں گے کہ بھائی تمہیں ہم بیک نہیں دیں گے, یہ ٹریننگ کا پروگرام ہے. دیکھیں ٹوٹل پروگرام 2 گھنٹے کا ہے سکھانے کا. اس کے اندر ہم نے بٹس بنائے ہیں. خان اکیڈمی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھیں, اسی قسم کا ہم نے. خان اکیڈمی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پڑھاتی ہے, 250 ملین لوگوں کو پڑھا چکی ہے ایک آدمی نے. تو سیم چیز ہم بزنس کے لیے بنا رہے ہیں, اور اس کے اندر جتنے بھی طریقے ہوں گے نا, آپ نے کہا کہ اس کو ایکسپیرینس نہیں, کوئی بات نہیں, ہم اس میں ہاتھ ملانا بھی سکھا رہے ہیں, مسکرانا بھی سکھا رہے ہیں, پیسے مانگنا بھی سکھا رہے ہیں, پیسے لینا بھی سکھا رہے ہیں, حساب لگانا بھی سکھا رہے ہیں. ہر چیز کی 2-2 منٹ کی فلمیں بنا رہے ہیں, اور وہ 2-2 منٹ کی فلمیں 100 فلمیں ہیں. اگر آپ نے 200 منٹ یعنی کہ ٹوٹل 3 گھنٹے اگر آپ نے لگا دیے تو آپ کو سارا بزنس کرنا آ جائے گا. یو ڈونٹ نیڈ a long life to understand. بہت جلدی آپ پک اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بھی ایسی عمر سے گزرے ہیں, ینگ ایج سے گزرے ہیں, جس سے آج کل ہمارے نوجوان طبقہ بہت زیادہ اس ایج میں آگے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. لائک اگر کسی نے گریجویشن اپنی کمپلیٹ کر لی, جاب کا پرابلم. اگر کسی نے اپنا ہنر سیکھ لیا تو اس کو پھر کہیں پہ کام کرنے کا پرابلم. تو ینگ جنریشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ جنریشن کے لیے ہی ہو رہا ہے. یہ 10,000 کے جو آپ کہہ رہے ہیں, پھر 30,000, پھر وہ چائے والا بھی اس میں کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, بٹ کچھ ایسے بزنسز جس پہ ینگسٹرز کام کر سکیں. جتنے بھی بزنسز ہیں جو اب تک ہم شروع کر چکے ہیں, اس میں ٹریننگ کا بزنس شروع کر چکے ہیں, اس کے اندر کارڈز کا بزنس شروع کر سکے, کیونکہ پروفیشنل بزنس ہے, یعنی کہ وہ چائے والا نہیں ہے, مطلب بزنس کارڈز کو بیچنے کا بزنس ہے. دیٹس اینی بڈی کین ڈو اٹ, رائٹ, ایون این ایجوکیٹڈ پرسن کین ڈو اٹ. تو وہ تو انہی کے لیے ہے. تو بہت سارے بزنس اس میں ایسے بھی ہیں جو کہ زیادہ تر پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہیں اور جاہل کے. ہمارا گول اس میں پڑھا لکھا اور جاہل ہے ہی نہیں. پاکستان کے لوگوں کو کور کرنا, سب کور ہو جائیں گے اس کے اندر. اور جب آپ نے ایک کیوسک کو, یا اگر آپ بن کباب بیچ رہے ہیں, دیکھیں اگر لڑکے جو گریجویٹ کر کے نکلتے ہیں اس کو میک ڈونلڈ میں کام کر لو تو وہ کر لیتا ہے, اور کہو برگر کی دکان, بن کباب کی دکان لگا لو تو اس کو برا لگتا ہے. تو وہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایسے بن کباب کی دکان بنانا سکھا رہے ہیں جو کہ میک ڈونلڈ کی شکل کی ہوگی. تو اس کے اندر گلیمر آٹومیٹکلی آ جائے گا, کہ وہ اس کا جو ایگو کا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لڑکوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں, ساتھ میں کہیں جا کے انٹرنشپ شروع کر دیں. اس نیت کے ساتھ کریں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے. والدین کو چاہیے کہ پش کریں بچوں کو کہ گھر سے باہر جائیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کریں, جا کے سیکھیں. کیونکہ میجورٹی جو پرابلم ہوتا ہے کہ اسکول میں کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, جب باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ اور چاہیے تھا ہمیں. پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو پڑھا کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا شوق کچھ اور ہوتا ہے. تو جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں 21 سال کی 22 سال کی عمر میں, ہمیں پتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے. جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پتہ چلتا ہے ہم نے یہ کیا وہ اچھا نہیں لگا, پھر یہ کیا وہ اچھا نہیں لگا. تو آپ ایکسپیریمنٹس کریں, 2 مہینے ایک جگہ کام کریں, 2 مہینے 3 مہینے ایک جگہ جاب کریں. جب میں خیال میں 10 سال کا تھا تو ہمارے والد نے ہم کو ایک کسی کی دکان پہ بٹھا دیا تھا کہ جاؤ وہاں 2 مہینے وہاں سمر ہالیڈیز میں ہم نے وہاں جا کے کام کیا. پھر ہر سال وہاں پہ دوسری جگہ پہ ہمیں بٹھا دیا جاتا تھا کہ جاؤ کام کرو, سیکھو, جسٹ فار لرننگ پرپز. وی ڈنٹ گیٹ اینی سیلری, کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی, کوئی خرچہ نہیں ملتا تھا, کوئی اسٹیپ ان نہیں تھا.
ہاں کوئی اسٹائپینڈ نہیں ملتا تھا, بٹ یہ کہ چھٹیاں بھی جاتی تھی. اب چھٹیوں میں بچے کیا کرتے ہیں, سمر کیمپ میں جاتے ہیں اور بچوں کے پیسے جلتے ہیں, والدین کے پیسے جلتے ہیں, سیکھتے بھی کچھ نہیں ہے. سو وائی ناٹ گیٹ ان ٹو پریکٹیکل لائف ارلیئر, کیونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے, ہمیں اس وقت عیاشیوں سے ہٹ کے محنت کی ضرورت ہے. میں یہ اکثر بچوں سے سنتا ہوں ابھی تو پڑھائی ہو رہی ہے, بھائی یہ پڑھائی ہو رہی ہے تو پڑھائی کس جگہ امپلیمنٹ ہونی ہے, وہ کام آپ آج سے شروع کر دیجیے. 2 گھنٹے کے لیے جائیے کام کیجیے, 3 گھنٹے کے لیے جائیے کام کیجیے, اپنی اسکلس کو ڈیولپ کیجیے, لرن کرنا شروع کیجیے. 15 منٹ روز کچھ نہ کچھ پڑھیے, یا کوئی جا کے یوٹیوب پہ ٹیڈ کی ویڈیو دیکھیے, یا ڈسکوری کی کوئی ویڈیو دیکھیے, ہسٹری چینل کی کوئی ویڈیو دیکھیے, اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو گرو کریں. لرننگ کے لیے برین اسٹارمنگ ان کی کنٹینیوسلی چلنی چاہیے. ہمیں مرتے دم تک آدمی کو کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس نے کہا مجھے سب کچھ آتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گرو. سو یو ہیو ٹو کیپ آن لرننگ. ہمیں ہر وقت سیکھنا ہے. اور یہ کہنا کہ اگر 7ویں میں پڑھتے ہیں آپ, 8ویں میں پڑھتے ہیں, 9ویں میں پڑھتے ہیں, 10ویں میں پڑھتے ہیں, اپنے والد کا ہیلپ کرنا شروع کر دیجیے, اپنی والدہ کی ہیلپ کرنا شروع کر دیجیے. 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پارٹ آف ایجوکیشن ہے. اگر وہ جاب نہیں کریں گے, انٹرنشپ نہیں کریں گے, تو وہ جب مارکیٹ, اگر آپ یقین کر لیجیے اگر ایک آدمی نے 4 سال انٹرنشپ کری ہو نا, تو وہ پہلے دن جب جاب مارکیٹ میں آئے گا تو وہ پہلے دن نہیں, اس کے بعد 6 جابیں کھڑی ہوں گی, کیونکہ ہی از آلریڈی ان ڈیمانڈ. اس کو تو سارے اسکل سیٹ آتے ہیں جو کہ جاب کے لیے چاہیے, تو کون لڑکا آدمی ہوگا جو اس کو ہائر نہیں کرنا چاہے. بلکہ پھر یہاں پہ یہ ایشو آتا ہے کہ جو جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس حوالے سے وہ ساری چیزیں کرتا رہے. ہاں, جو اس کا شوق ہے وہ کرے. ایک دوسرا یہ کہ وہ جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے انٹرنشپ کر رہا ہے تو اس کو خود پتہ چلے گا نا مجھے یہ شوق ہے بھی یا نہیں. جب وہ کرنے جائے گا تو پتہ چلے. کتابوں کی دنیا الگ ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف میں جب آپ آتے ہیں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, پروگرام میں آخری منٹ بچا ہے, تو اس آخری منٹ میں آپ ہمارے یوتھ کے لیے یا سب کے لیے اوور آل جن کے لیے آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے وہ جلد از جلد یہ جو ڈبہ رکھا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا, کمپیوٹر اور موبائل, ان دونوں چیزوں کو چلانا سیکھ لے. اور یہ ایک لائف چینجر ہے, گیم چینجر ہے. یوٹیوب پہ جائیں اور اپنے لیے روز کے 15 منٹ کچھ سیکھنا شروع کر دیں. اور اگر کوئی شکایت کسی سے ہے تو اس شکایت کو اپنا موبائل نکالیں, ویڈیو بنائیں, یوٹیوب پہ ڈالیں, اور جتنے چینلز ہیں ان کو ای میل کر دیں. ایک کمپلین سینٹر کا فیس بک پہ گروپ بنا ہوا ہے, اس پہ کمپلین کر دیں. اگر ایک آدمی جاہل ہے, یعنی کہ اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, فوٹو تو پھر بھی کھینچ سکتا ہے, وہ موبائل سے فوٹو کھینچے, MMS کر دے اپنے چینل والے کو کہ دیکھو ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ کو, غصے کو کنٹرول کریں. غصے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم صبح سے شام تک اپنے پولیٹیشنز کو برا کہتے ہیں. اگر ایک آدمی بہت اچھا بھی ہے نا, اگر آپ ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں, لیکن آپ کا باس آپ کو صبح سے شام تک کیا کر رہا ہے, برا کہہ رہا ہے, تم بہت برے, تم بہت برے, تم بہت برے, تو آپ شام کے بعد کہیں گے یار چھوڑو میں کام کرتا ہی نہیں, اچھا کام کیوں کروں. تو ہم آپ یہ سوچیں کہ آپ کا پولیٹیشین صبح سے شام تک ٹی وی کھولے تو ہم اس کے باس ہیں, وہ کیا سنتا ہے, برے ہیں برے ہیں برے ہیں برے ہیں, تو وہ کام اچھا کیوں کرے گا. تو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ اپریشیٹنگ پیپل, وی نیڈ ٹو ٹیل دیم آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اپنی تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کر دیجیے. غصہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے, پیار سے سمجھائیں شاید سمجھ میں آ جائے, تو آپ کا اس میں نقصان کوئی نہیں ہے. کچھ پتھر مار کے گاڑی کا شیشہ توڑنے سے یا بس کو جلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کسی کو نقصان کر کے کچھ حاصل نہیں. لیکن اگر آپ اپنے پرابلم کو بتائیں گے نہیں, اپنے جو اگر آپ FIR نہیں کٹوائیں گے, اگر آپ اپنے پولیٹیشین سے آواز نہیں پہنچائیں گے تو کیسے ہوگا. جتنے پاکستان کے پولیٹیشینز ہیں ان کے نمبر انٹرنیٹ پہ پبلش ہوئے ہیں, ان کو فون کریں, ان کو SMS کریں, ان سے پیار سے بات کریں, ان کو سمجھائیں کہ سر یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا, اگر ہو سکے تو پلیز نہ کریں. بولیں تو صحیح, صرف آواز پاکستانی, ناٹ بینگ اے سٹیزن, دس از آور ڈیوٹی. اگر ہماری گھر کی فون لائن خراب ہے تو ہم PT سیل کو نہیں بتائیں گے تو PT سیل خود تھوڑی آئے گی ٹھیک کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اگر آپ کا روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو فون کر کے کمپلین تو کیجیے. کمپلین کرے بغیر ہم شکایت کریں گے گورنمنٹ یہ کرے گی. مجھے بڑی حیرت ہوئی, ایک دن ٹی وی پہ آ رہا تھا کہ جی جو کسی جگہ چڑیاؤں کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ چڑیاں زیادہ آ کے وہ کیڑے کھا رہی تھیں, تو وہ بھی حکومت کا کام ہے کہ وہ چڑیوں کو بھگائے. یار آپ کا کیا کام ہے پھر, سارا کام تو حکومت کا نہیں ہے, کام شاید دیکھنا تھا وہاں پہ کھڑے ہونے. دس از رانگ, حکومت کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے, ہمارا کام کرنا ہے, وی ہیو ٹو ورک. بہت بہت شکریہ اللہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین
ریحان اللہ والا صاحب असां सां स्टूडियो में मौजूदु हुया, तव्हां हुनजा व्यूज़ ॿुधा, डेफिनेटली पॉज़िटिव व्यूज़, इन खां पोइ कुझु नयूं शयूं जेके तव्हां ॿुधियूं ऐं काफ़ी कुझु तव्हां करे सघो था. ऐं हिन प्रोग्राम खे इवन अपलोड करण खां पोइ उते मां वेबसाइट्स अवेलेबल करे ॾींदुमि, त उन खां पोइ जीअं तव्हां उतां काफ़ी फ़ाइदो वठी सघो. ऐं जेकॾहिं कोई अहिड़ो प्रोजेक्ट आहे जंहिंमें तव्हां पार्टिसिपेट करणु चाहियो था डायरेक्ट, त उहो करे सघो था. हिकु आम आवाम जी भलाई जी ॻाल्हि आहे, हिकु पूरे पाकिस्तान में जेको बि असांजो आवाम आहे ऐं जेका असांजी हिते पॉपुलेशन सफ़र थी रही आहे इन सभिनी शयुनि खां, उन्हनि जी भलाई जी ॻाल्हि थी आहे. ऐं डेफिनेटली तव्हांजे भले जी ॻाल्हि बि आहे या असांजे भले जी बि ॻाल्हि आहे. उन खां पोइ अॼोके प्रोग्राम जो ख़तमु थियो. पंहिंजे व्यूज़, कमेंट्स, सजेशन्स ऐं क्वेश्चन्स लाइ तव्हां असांखे लिखी सघो था besttoday@ktntv.tv ते. इजाज़त ॾींदा पंहिंजे होस्ट ज़ुएब काका खे. ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़. अल्लाह हाफ़िज़.